ان لوگوں کی کیفیت آپ یہ سمجھ لیں جو دیوبندیوں کی اور اہل حدیث کی کیفیت ہے پاکستان کہ پاکستان کو کہتے تو کافرستان تھے لیکن بالآخر اس میں داخل ہو گئے. اب اس پہ پاور بھی چاہتے ہیں. قائد اعظم کو ابھی بھی وہ رافضی اور کافر اعظم ہی سمجھتے ہیں لیکن جیب میں مجبوری ہے نوٹ رکھنا پڑتا ہے جس میں تصویر قائد اعظم کی ہے اور آفسوں میں قائد اعظم کی تصویر ہوگی اور بانی پاکستان کا ذکر کیا جائے گا لیکن اندر سے ان کے دلوں میں بغض ہے. لیکن پاکستان کا قانون ان کی نفاق کو اور ان کی منافقت کو کھولنے کی اجازت نہیں دیتا. تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کی تقاریر اور قائد اعظم کے نظریات کو چھپایا جاتا ہے اور ان کے مقابلے میں لایا جاتا ہے در حقیقت علامہ اقبال کو. علامہ اقبال کی تو ظاہر اس میں غلطی نہیں ہے, 38 میں انتقال ہو گیا تھا, تحریک پاکستان میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پاکستان اس طرح سے نہیں چاہتے تھے کہ بالکل جھوٹ ہے کہ ایک الگ مملکت ہو جائے. ان کا یہ تھا کہ انڈیا ہی میں دو حصے اس قسم کے ہو جائیں. اور یہ ہم ضمن بات کرتے چلیں کہ جتنا ان کو ہیرو بنایا جاتا ہے بس وہ شاعر اچھے تھے, عملی اعتبار سے وہ مجاہد نہیں تھے. اور اس کی ایک واضح دلیل کے طور پر بتائیں کہ انڈیا میں انگریزوں نے قتل عام کیا تھا امرتسر میں, اس کو کہا جاتا ہے جلیان والا باغ کا قتل عام کہ جو 1919 میں ہوا تھا. 1915 میں جناب رابندر ناتھ ٹیگور کے جو ایک بنگالی شاعر تھے انہیں سر کا خطاب ملا تھا اور انگلینڈ سے وظیفہ ملتا تھا. لیکن جلیان والا باغ کے قضیے کے بعد جناب رابندر ناتھ ٹیگور نے وہ سر کا خطاب واپس کر دیا تھا, یعنی وہ مجاہد تھے. لیکن علامہ اقبال نے 1922 میں انگریزوں سے سر کا خطاب لیا مئے وظیفے کے. اب یہاں واضح کردار نظر آ رہا ہے رابندر ناتھ ٹیگور کا کہ انہوں نے سر کے خطاب کو ٹھکرایا اور وظیفہ ٹھکرایا. علامہ اقبال شاعر اچھے تھے لیکن جب ہندو شاعر امام حسین کی بات کرتا ہے تو اچھی بات کرتا ہے, لیکن اگر وہ ہندو ہے تو امام حسین کو امام کہہ رہا ہے. ممکن ہے کہ ان کو ایک حریت پسند مان کے وہ احترام کرتا ہو لیکن امام کہہ رہا ہے, لیکن امام مان نہیں رہا کیونکہ امام وہ جب مانے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے گا. تو شاعروں کی شاعری کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے, ہاں استعمال ضرور کرنا چاہیے. دوسری جانب بتائیں کہ علامہ اقبال نے 1922 میں یہ ٹائٹل لیا, وظیفہ لیا, یہ لاہور کی ساری کوٹھی بھی اسی وظیفے کی دین تھی. شاعر اچھا ہونا بڑی اچھی بات ہے لیکن ان کو ایک مجاہد بنا دینا اور قائد اعظم کے مقابلے میں ایک بانی بنا دینا اور نظریے پاکستان کا بانی بنا دینا اور یہ بتانا کہ پاکستان میں کیا ہوگا وہ ان کی شاعری سے لیا جائے, یہ بالکل غلط ہے. حتیٰ ان کی ایک پوری نظم ہے ملکہ وکٹوریہ کے انتقال پر, وہ نظم الگ ہے. تو بس شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر, وہ الگ موضوع ہے. شاعر تھے بابا وہ صرف. ان کو ایک ولی اللہ بنا دیا جائے اور ان کو ایک عارف بنا دیا جائے, ان کو ایک مجاہد بنا دیا جائے, ان کو مسلمانوں کا رہبر بنا دیا جائے. یہ نادانی اتفاق سے ہمارے پاکستان میں تو ہو رہی ہے, ایران میں بھی ہو رہی ہے. وہ بھی ہے شاعر اچھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ شاعر اچھا ہونا الگ بات ہے, عملاً ایک مجاہد ہونا, عملاً ایک لیڈر ہونا, یہ بالکل الگ موضوع ہے. یہ تو ایک ضمن بات. تو یہ ہم بتا رہے ہیں کہ کس طرح کا بغض ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. تو جو دیوبندیوں کی کیفیت پاکستان میں ہے نا قائد اعظم کے مقابلے میں کہ بول نہیں پاتے, یہی کیفیت تھی منافقین کی عالم اسلام میں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مشکل سے برداشت کر رہے تھے. بالکل ویسے ہی جیسے قائد اعظم کے مقابلے میں علامہ اقبال کو اتھارٹی بنا دیا گیا ہے. اور بقول مولانا اختر عباس صاحب کے جامع منتظر کے بزرگوں میں سے تھے, کسی نے ہم سے نقل کیا, وہ فرماتے تھے کہ یہ کیونکہ قائد اعظم شیعہ تھے تو ان کے مقابلے میں یہ بتانا ہے کہ پاکستان کے دو بانی ہیں, ایک شیعہ ہیں ایک سنی ہیں, اور ان کو زیادہ اہمیت دینی ہے. یہی وجہ ہے کہ اقبالیات اور اقبال اکیڈمی اور ان کی کتابوں پہ زیادہ کام ہوتا ہے بنسبت قائد اعظم کے اور ان کے نظریات کے اور ان کی تقاریر کے اور ان کے جو کچھ فرامین تھے. تو یہی سب کچھ ہمیں نظر آتا ہے. یہ ہم نے مثال دی کہ کس طرح سے نفاق کو سمجھا جا سکتا ہے. آل خیر اور بنو امیہ ان دونوں کا پروپیگنڈا تھا اور آج تک ان کا چل رہا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ عبید اللہ ابن زیاد نے کتنا ظلم کیا آل رسول پر, رسول کی بیٹیوں کو بازاروں درباروں میں پھرایا. عمر سعد کے جو یزید کی فوج کا کمانڈر ہے, ان دو کو سنی دنیا میں اتنا برا نہیں کہا جاتا کہ جتنا جناب مختار کو کہا جاتا ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ ان دو نے آل رسول پر ظلم کیا تو وہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ ان کے پہلے بڑے بھی یہی کام کر چکے تھے جنگ جمل سفین میں اور اس سے پہلے. یہ سمجھنا چاہیے. لیکن جناب مختار نے ان کے بڑوں کو مارا تھا. اب یہاں پر پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ ان تین خلفاء کا کوئی مخالف ہو وہ کافر ہے, مولا امیر المومنین کا مخالف ہو تو وہ رضی اللہ ہے. حتیٰ ابن تیمیہ نے یہاں تک کہا اور بعض دیگر علماء اہل سنت نے کہ جو ناصبی تھے یہاں تک کہا کہ ابن ملجم کو برا نہیں کہنا چاہیے اور کہا کہ اس کی نیت اچھی تھی. اب آپ یہ دیکھیں یہاں سے فرق نظر آ جاتا ہے. جو مولا امیر المومنین کا دشمن ہے وہ رضی اللہ ہے اور جو ان تین کا دشمن ہے وہ کافر ہے. اب مثال کے طور پہ ابو لولو جو ہے وہ مدینہ میں تھا, مسلمان تھا, مسجد میں آتا تھا, نماز پڑھتا تھا. بیٹی اس کی جو لولو تھی وہ بھی قرآن پڑھتی تھی, نماز پڑھتی تھی, اس کو بنا دیا مجوسی. لیکن ابن ملجم مرادی کو بنا دیا کہ وہ نیک آدمی تھا, اس کی نیت اچھی تھی, غلطی. جناب عائشہ نے قتل عام کا بازار گرم کر دیا, 6000 سے 36000 لوگ مار دیے, وہ اشتہار تھا. معاویہ نے قتل عام کا بازار گرم کر دیا, ان دونوں نے اصحاب کو مارا. جناب عائشہ نے بھی اصحاب کو مارا. مثلا بصرے کے گورنر تھے جناب عثمان بن عنیف, ان کی پٹائی لگوائی, داڑھی مونچھیں بھمیں حتیٰ پلکیں اور سر کے بال اکھڑوا دیے, وہ بھی صحابی تھے. لیکن کیا اشتہاری, 70000 سے 1,10,000 لوگ مار دیے معاویہ نے, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا وَيْحَكَ يَا عَمَّارُ تَقْتُلُكَ فِيَّةٌ باغیۃٌ, تمہیں قتل کرے گا باغی گروہ, تو وہ رضی اللہ ہو گئے. بالکل ایسا ہی جو ہے عمر سعد کو نہیں کہا جاتا کچھ بلکہ اس کو تابعی کہا جاتا کیونکہ وہ صحابی کا بیٹا ہے. لیکن مختار بھی تابعی ہیں, صحابی کے بیٹے ہیں, ان کو کافر کہا جا رہا ہے. تو یہ کرائٹیریا فکس ہو گیا نا, کرائٹیریا فکس کیا ہوا ہے نا کہ جو اہل بیت کے قریب ہے
اب यहाँ समझ लें, हमारे यहाँ भी जिस आदमी ने जनाब मुख्तार की तौहीन की है कि खुदावंद तबारक व तआला उस पर लानत करे, वो भी इस वक्त दुश्मनों का एजेंट है और उसने टेस्ट करके देखा है शियों की गैरत। और मैं तो वाज़ेह कहता हूँ कि वो दुश्मनों का एक एजेंट के जो शियों के खेत में से जानवर को दाखिल किया है, और इसका अगर मुकाबला न किया जाता तो ये बहुत नुकसान पहुंचा। और अब आप देखें जो दूसरा उसने फितना किया है कि जिससे पूरी वहाबियत खुल के वाज़ेह आ गई है कि जी मदरसे में मेरे देवबंदी पढ़ा रहे हैं। बाबा क्यों पढ़ा रहे हैं? कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो देवबंदियों को पढ़ाने की जरूरत है? 70 से ज्यादा अमला क्यों देवबंदी है? फिर ये सवाल पैदा होता है कि एक आदमी अहमद जावेद, उसको बुलाया है कि जो सख्त दुश्मन है जनाब मालिक अशतर का, वो इरफान पढ़ाएगा। उसके लिए फरमाते हैं कि आप हमारे मदरसे में इरफान पढ़ाएं। कौन इरफान पढ़ाएगा? जिनका खुदा टांग जहन्नम में डालता है वो इरफान पढ़ाएंगे। देवबंदियत का जलवा नजर आता है कि, और इस वहाबियत का जलवा नजर आता है कि अभी कहा उसी दुश्मन मुख्तार ने कि इसाले सवाब कुछ नहीं है। यानी ये आदमी क्या आइम्मा की उन रिवायात को नहीं जानता कि जिसमें नमाज मग़फ़िरत वालिदैन है? क्या ये आदमी नहीं जानता कि नमाज हदिया मैयत है? क्या ये आदमी नहीं जानता कि नमाज लैलतुद दफ़न है? क्या ये आदमी नहीं जानता कि आइम्मा अलैहिस्सलाम को भी कुरान का हदिया करने की रिवायात मौजूद है? क्या ये आदमी नहीं जानता कि बड़े बेटे पर वाजिब है क़ज़ा नमाजें? क्या ये आदमी नहीं जानता कि औलाद के लिए ताकीद है कि माँ बाप की क़ज़ा नमाजें अदा करो? क्या ये आदमी नहीं जानता कि अगर इंसान जिंदा हो तो हज कराया जा सकता है? क्या ये आदमी नहीं जानता कि मरने के बाद हज कराना है मुर्दे का अगर उस पर वाजिब हो गया था? ये सारी चीजें जो है किसी पंजाब के जाकिर ने तो नहीं बयान की, ये सारी चीजें तो रिवायात में है। इसके बारे में फिक्र के बाब नहीं है बल्कि रिवायात के बाब है, जिससे पता चलता है कि ये आदमी जब बोलने बैठता है कि जो शियों के खेत में एक जानवर दाखिल किया गया है, ये असलन अहले बैत से और कुरान से नजरियात नहीं ले रहा। ये हमने ज़मनन क्योंकि जनाब मुख्तार पर जुल्म किया है और अपने मदरसे में बुलाकर इसको काफिर कहलवाया, जनाब मुख्तार को काफिर कहलवाया। अब आप तसव्वुर करें क्योंकि इन्होंने अहले बैत का दिफा किया तो उनको काफिर बना दिया।